حدیث شریف میں ہے کہ جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، وہ میزان کو نیکیوں سے بھر دینے والے ہیں کہ جس میزان میں فیصلہ ہونا ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، وہ کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ علماء فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کے 6 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 2، گھریلو پریشانیاں، جھگڑے فساد ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، زندگی میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، یہ ایک ایسا بابرکت عمل ہے کہ جس کے پڑھنے سے دنیا تو دنیا اور اس کی آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو 100 مرتبہ پڑھنے سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، روزی میں برکت ہو جاتی ہے، روزی کشادہ ہو جاتی ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لیا ہے، بڑی تنگ دستی ہے، غربت ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں ہے جو فرشتوں اور تمام مخلوق کی تسبیح ہے؟ اسی تسبیح کے ذریعے سے سب کو جو ہے وہ روزی دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول وہ کون سی تسبیح ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح صادق طلوع ہو تو 100 مرتبہ یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ شخص چلا گیا، کئی دنوں کے بعد واپس آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، اب میرے پاس اتنی مال آ چکا ہے، میں پریشان ہوں، حیران ہوں، اس کو کہاں رکھوں، میرے پاس رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، آج سے یہ تسبیحات آپ پڑھنا شروع کر دیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر اب میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور دوستوں تک اصلاح کی نیت سے اس کو ضرور شیئر بھی کیجئے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔